حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی بری بات یا روایت جاری کر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں جب مشکلات آئیں تو ہمیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈال دینی چاہیے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں تو آسانیاں ملیں گی۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت و کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں، ذہنی فتور سے بھی خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی غلطی پر معذرت کرنا اور معافی مانگنا نہیں آتا تو آپ بزدل ہیں۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر۔ اگر آپ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل قوت ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے، ایسا شخص کمال شجاعت تک پہنچا ہوا ہے۔ دست شفقت ہمیں زندہ میں میسر ہی نہیں، خود کے لگتے ہیں گلے اور سنبھل جاتے ہیں۔
مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے، نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے، اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خاموشی ایک بیش بہا خزانے کی مانند، حلم اور بردباری کی زینت اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا ایک وسیلہ ہے۔ بطلیموس کا قول ہے، عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ جس نے دسترس کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، میرا یقین ہے کہ اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال عطا کر دیتا ہے۔